بسم اللہ والحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح وطن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ خواتین و حضرات، پیشنس، صبر و تحمل، برداشت، یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو کسی بھی شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت بھی ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی خوبصورت آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو ہمیں اللہ کی نصرت حاصل کرنا ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے، ہمیں خوشی حاصل کرنا ہے، یا ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، دو قبیلوں کے سردار آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے جو ایک صاحب تھے، ان کا نام امرؤ القیس، وہ سردار بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ تو وہ جو دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو دوسرے سردار نے پوچھا کہ میں بھی اپنی عوام کی اور اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن جو ادب و احترام اور روب دبدبہ میں نے تمہارا دیکھا ہے وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو امرؤ القیس نے کہا کہ میں پیشنس سے کام لیتا ہوں، صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا احترام بھی ہے اور ان کا روب دبدبہ بھی موجود ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ صبر و تحمل کا ایک لمحہ آپ کو بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچا سکتا ہے، اور بے صبری کا ایک لمحہ آپ کی پوری لائف کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، Sometime what a person needs is not brilliant mind that speaks, but a patient heart that listens۔ خواتین و حضرات، خاص طور پہ جب بیویوں کے ساتھ اور بیگم صاحبہ کے ساتھ گفتگو کی بات ہو تو ایسے میں خاص طور پہ آپ کو سننا چاہیے۔ آپ زیادہ گفتگو نہ کریں یا زیادہ ان کو خود بات کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ صرف سن لیں ان کی بات تو گھر کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی لائف میں پیشنس کا مظاہرہ کریں تو بہت سارے ٹریفک کے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہم چوک میں جا رہے ہیں، اچھی والی ٹریفک چل رہی ہے، کوئی ایک صاحب یا کوئی ایک گاڑی یا کسی بائک والا تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر گھنٹوں وہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا پیشنس اگر ہم اپنے روزمرہ چلتے پھرتے گاڑی بائک چلاتے ہوئے اختیار کریں تو بہت ساری جو ٹریفک کے مسائل ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کیو میں ہم کھڑے ہیں تو وہاں بھی ہمیں پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بے صبری کی وجہ سے اکثر کیو میں لڑائی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ تلخ کلامی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری باری تھی، تم ادھر سے آ گئی ہے۔ تو ہمیں وہاں بھی تھوڑے سے اگر پیشنس کا مظاہرہ کریں تو یہ سارا پروسیس سموتھلی جو ہے وہ پرفارم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی بات ہمیں بری لگے، اپنے کسی سبارڈینیٹ کی، اپنے کسی اسسٹنٹ کی یا ہمارے کسی کولیگ کی، تو وہاں بھی تھوڑا سا پیشنس، وقت تو وہ گزر جاتا ہے اور وہ کام بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ اس موقع کا جو پیشنس ہے وہ اچھی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور اچھے تعلقات وہاں سے استوار ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں بھی بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں اگر آپ بے صبری کریں گے تو آپ اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے، یا جو آپ کا ٹارگٹ ہے بچوں کے حوالے سے آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں، پروگرام کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے جو ہمیشہ کا معمول ہے تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ ہم اس محفل کا آغاز کریں گے، اس صبح وطن کا، اور اس کے بعد ہم آپ کو آج کا وظیفہ بتلائیں گے۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، اور آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو عہدہ ہوتا ہے کسی پرائیویٹ آفس کا یا کسی پبلک آفس کا، جو آفس بیئرر ہے اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیا اس کو ایک سرسری سی چیز لینی چاہیے، کیا یہ اعزاز ہے یا یہ ذمہ داری ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح آج آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان قاری محمد عمران صاحب ہیں، ان سے ہم تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اللہ. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ہماری اس خوبصورت صبح وطن کے دوسرے مہمان، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب اپنے بہت سارے سوالات مفتی صاحب سے شیئر کرتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. جناب مفتی اجمل بھٹی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، صبح کا وقت ہے اور سفر بھی ابھی صبح کر کے آئے ہیں، سب اچھا رہا سفر؟ الحمدللہ. آپ کو کسی قسم کی شدید ٹریفک کا یا نہیں، اصل سامنا تو نہیں میں کرنا باس پڑا؟ بھائی رنگ روڈ سے آتا ہوں نا، تو وہ میرے گھر کے قریب ہے، صحیح تو آفس بھی قریب ہے، صحیح. تو رنگ روڈ پر سفر آسان بھی ہے الحمدللہ، پرسکون بھی ہے. زبردست. قاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء اللہ. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان اللہ. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تلاوت صبح صبح سن کے ایک تو ہے دل منور ہو جاتا ہے، اور اگر ہم روز اس کو تھوڑا تھوڑا پورشن سمجھ کے پڑھیں اور جو سمجھیں اس کو اپنائیں تو ہم سب کی زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، اور ہماری زندگی میں یہ جو بے صبری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی آج ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ ہم جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے بھی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم پیشنس کا مظاہرہ کریں، اور جس طرح بھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز کو اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، تو یہ غرور یا یہ تکبریاں بہت زیادہ ایسی گھمنڈ والی فیلنگ یہ انسان کو چھوڑ دینی چاہیے، اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور باقی انسانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بہت ہی ایک محبت والا سلوک جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج ہمیں کیا وظیفہ بتا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، آج میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ڈھیروں خیر و برکت سے بھری ہوئی ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ یہ دعا جس میں ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے کے لیے بہترین چیزیں موجود ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو اپنی نماز کے سجدوں میں مانگیں، تشہد میں بیٹھ کر مانگیں، صحیح، سحری کے ٹائم پر مانگیں، جب بارش ہو رہی ہو تب اللہ سے التجا کریں۔ صحیح۔ تو اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری خیر و برکات ہمارا نصیب بن سکتی ہیں۔ یقیناً بہت جامع دعا ہوگی۔ عباس بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات جو خود رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کو سکھائے ہوں، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہوں، اس میں کتنی خیر و برکت ہوگی یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یقیناً بہت سی۔ اور اگر ہم ایسی ہی دعائیں سیکھ لیں تو وہ من گھڑت وظائف، دعائیں، دم جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور اللہ سے حقیقی خیر و برکت بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ان دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے لیے سکھائی ہیں، ان میں سے یہ دعا ہے، جی پلیز۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں فقر، قلت اور ذلت، رسوائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم آمین۔ کیا بات۔ اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں خود ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، یعنی میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں، دونوں میں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چاہتا ہوں۔ اب ان الفاظ کی طرح معنی کو سمجھتے ہیں کہ فقر سے مراد صرف غربت نہیں ہے، اچھا، کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، رزق کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا جو وسیع مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے لالچ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے بینک بیلنسز موجود ہیں، کنالوں میں موجود گھر ہے، گاڑیاں ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور پھر بھی اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، تو یہ فقیر ہے اصل میں۔ یعنی کہ آپ کو جو اللہ یعنی نے دیا دل کے لالچ، حرص اور ہوس سے بھی بچانے کی یہ دعا ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی فقر میں وہ بھی مبتلا ہو فقر سکتا ہے، وہ بھی فقیر ہے، اگر وہ کہ جس لالچ کے پاس موجود رہے۔ سونے کی 2 وادیاں بھری ہوئی ہیں اور وہ رات کو نیند نہیں آتی کہ تیسری کہاں سے جمع کروں، تو یہ فقیر ہی ہوا نا۔ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اس قسم کے فقر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان والقلۃ، والقلہ۔ نعمتوں کی قلت تو ہے ہی، جی ہاں، کہ کسی شخص کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کم ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اللہ، نیکی کے کاموں میں کمی قلت نہ ہو جائے، سبحان اللہ، خیر و بھلائی کے کاموں میں قلت نہ ہو جائے، کیا بات۔ جنت تک پہنچانے والے اچھے کاموں میں کہیں کمی نہ آ جائے، تو یہ اصل قلت ہے۔ ہم قلت سمجھتے ہیں پھلوں میں، جی ہاں، جی ہاں، سبزیوں میں، رزق میں، روٹی میں،
جبکہ آپ نے رہنمائی یہ بھی فرمائی کہ قلت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان جو دنیا میں کمانے آیا ہے کہیں اس کی کمائی آخرت کے لیے کام نہ ہو جائے. ایسے نیک کام، ایسے اچھے کام، ایسے خیر کے کام جو کر کے جنت لینی تھی کہیں ان میں کمی نہ آ جائے. وَالذِّلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، رسوائی سے بھی اللہ بچا لے. رسوائی کی بھی دو قسمیں ہیں. اچھا، ایک ہے کہ انسان کسی انسان کے سامنے ایسا ذلیل اور رسوا ہو جائے کہ نظریں ملانے کے قابل نہ رہے. ہم اس کو بہت بڑی رسوائی سمجھتے ہیں کہ لو جی عزت خاک میں مل گئی. جی بالکل ہے تو صحیح ہے جی. لیکن اس سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے سامنے آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہ جائے. کوئی ایسی غلطی جس سے معافی نہ مانگ سکے، کوئی ایسا گناہ جس سے توبہ نہیں کر سکا، اور کل اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو وہاں جو شرمساری ہے اللہ اس ذلت سے بھی بچا لے. اللہم آمین، اللہم تو یہ کتنی جامع دعا ہے کہ دنیا کی ہر خیر و برکت اس میں آ گئی، سبحان اللہ. اور ہر رسوائی، کمی، قلت، فقر سے پناہ بھی اس میں آ گئی. اور آخری جملہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ میں ظالم بن جاؤں یا مظلوم ہو جاؤں، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو انسان کے پاس طاقت ہو، منصب ہو، دولت ہو تو وہ ظالم بڑی جلدی بن جاتا ہے. بالکل. تو اللہ یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ مجھے ظلم سے بچا لے. اور اگر یہ نعمتیں کم ہیں تو کوئی بڑا میرے سے آ جائے اور جو مجھ پر ظلم کرے، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں اس دعا کو اپنانے، یاد کرنے اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کمال ہو گیا. ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جامع ہے، ہر آپ نے بات فرمایا، جامع ہے، خوبصورت لیکن ہے. آج کے اس دن میں جو ہمیں یہ خوبصورت تحفہ میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ نے یہ دیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب، لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کے جی سامنے شروع رکھوں. کریں. بسم اللہ. ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں بے نماز بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں نمازی بھی بن جاؤں اور میرا قرض بھی اتر جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو چیزیں انہوں نے جی درخواست کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہو اور بے نماز ہو تو اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل طائف سب سے بڑا قبیلہ تھا جو مسلمانوں سے فتح نہیں ہو سکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ بھی کیا اور پھر اللہ کے حکم سے اجازت دے دی کہ چلو چھوڑو پھر کبھی صحیح، ٹھیک ہے، اور دعا کر دی ان کے حق میں. اور وہ قبیلہ اگلے سال خود حاضر ہو گیا مسلمان ہونے کے لیے. بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو، مالدار. تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، مورخین نے لکھا ہے، وہ کہنے لگے جی ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. کیسی ڈیمانڈ ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کہاں ہے. تو اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز. بات ہی یہاں سے شروع ہوگی. شہادتین کا اقرار کرنے کے فوراً بعد جو پہلی عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. تو ایک مسلمان کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. اور یہی وہ عبادت ہے جو قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی. اور وہ نمازی بننا چاہ رہے ہیں، نمازی بننا چاہ رہے ہیں تو مسلمان تو ہیں نا. جی بالکل. تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی تو جمع پونجی ضائع ہو رہی ہے. یہ عمر ایک بہت بڑا قیمتی وقت جو اللہ نے دیا ہے آخرت بنانے کے لیے، وہ ضائع ہو رہا ہے. قیمتی کیا ہے؟ تو ان کو فوری توبہ کرنی چاہیے، اوکے، پکی توبہ کرنی چاہیے. اور وظیفہ نہیں، اذان سنے تو مسجد بھاگ کر جانا چاہیے، یہی وظیفہ ہے. بس یہ وظیفہ ہے، ایکشن، کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ مجھے بلا رہا ہے. اور مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو بلانے پر ہی آئے، بلکہ اس کو خود پہلے پہنچنا چاہیے. فرما برداری تو یہ ہے نا کہ وہ اذان ہونے سے پہلے پہنچ جائے. اور اگر کہیں کو مشغول ہے، مصروف ہے، تو پھر بھی جب اللہ کہتا ہے اللہ اکبر میرے بندے میں سب سے بڑا ہوں آجا، تو بھاگ کر جانا چاہیے. وہ اعلان کرو آ رہا حی علی الصلاۃ، میرے بندے چھوڑ دے سارے کام، نماز کے لیے آجا. حی علی الفلاح، جنت لینی ہے، کامیاب ہونا تو آجا. تو پھر بھاگ کر جانا چاہیے. اور اس نماز کا حساب جب سب سے پہلے ہونا ہے، اور اگر فرائض میں کمی ہوئی تو نوافل سے ہونا ہے. تو جو بندہ نوافل کیا فرض بھی نہیں پڑھ رہا تو اس کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. پہلا کویسچن تو یہ وظیفہ جو ہے، وظیفہ یہی ہے کہ یہ سمجھ لے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو نماز میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور قرض کے بارے میں اور جو قرض ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے داماد، آپ کے بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ،
رضی اللہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس بہت زیادہ قرض جمع ہو گیا، میں نے قرض دینا ہے، بوجھ تلے دب گیا ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ وظیفہ، وہ دعا بتا دوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مجھے بتائی تھی، اور اگر تیرے اوپر سبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے جی پھر مدد نہیں، مجھے وہ وظیفہ بتائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں۔ تو یہ بھائی بھی دل کی گہرائیوں سے رب کے سامنے التجا کرنی ہے، غافل دل کے ساتھ نہیں کہ ایسے چلتے پھرتے جی دعا پڑھ لی ہے بس اب دعا ہو جائے گا، نہیں۔ 2 نفل پڑھیں، تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے رب کے سامنے التجا کریں، اور پھر ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کہ اللہ حرام سے بچا کے حلال وافر کر دے، سبحان اللہ۔ اور اللہ لوگوں کی محتاجگی سے بچا کر اپنے در کا سوالی اور فقیر بنا لے، اپنے خزانوں سے مجھے غنی کر دے۔ یہ التجا ان کو سجدوں میں کرنی چاہیے، کیا بات، تشہد میں بیٹھ کر کرنی چاہیے، صبح سحری کے ٹائم اٹھ کر کرنی چاہیے، اور جب بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت کرنی چاہیے۔ کوئی حاجی زمزم دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس نیت سے پیو گا اللہ وہی پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ زمزم کا تھوڑا سا کپ دے نا، تھوڑا نہ سمجھیں، برکت سمجھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اور یہ دعا پڑھ کے اللہ سے التجا کر کے کہ اللہ میں اپنے قرضے کی ادائیگی چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق زمزم پینے لگا ہوں، تو پھر پی لے، تو انشاءاللہ یہ سارے علاج کارگر ہوں گے۔ تو اس دعا کو وہ اپنا معمول بنا لیں، سبحان اللہ۔ سجدوں کے اندر خاص طور پر، جو کہ بندہ سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیا فرض نماز کے سجدے میں بھی دعا فرضوں کر سکتے؟ میں، نفلوں میں، ہر نماز۔ اچھا 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 اچھا، جی بہترین، جی بہترین۔ تو خواتین و حضرات، ہماری یہ بہت بڑی پرابلم تو یہاں پہ حل ہو گئی کہ ہمیں ایکشن کرنا ہے، ہمیں کوئی وظیفہ نہیں پوچھنا نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں بس نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اور اگر قرض ہے تو کتنی خوبصورت دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا دی ہے، اللہ کریم سب کی یہ پریشانی دور کرے، آمین۔ ایک دوست سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو رزق میں اضافے کے لیے 4 نکاح کرنے کا مشورہ دیا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت وائرل ہے، جی، ہر دوسرے تیسرے دن یہ پوسٹوں میں نظر آنے والی چیز ہے، لیکن ہے ٹوٹلی غلط۔ اچھا، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں، کہیں اس کا ثبوت نہیں سوائے سوشل میڈیا کے اور سینہ گزٹ علم کے، ایک دوسرے کو ہم سناتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بات بھائی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مجھے ایک صاحب نے میسج کیا، اسی طرح کا کوئی چیز تھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو من گڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کہتا حیرت یہ ہے کہ پرائمری سکولوں سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ معاشرے میں جب اتنا پھیل جاتی کچھ چیز تو پھر اس کا انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ چیز بھی کہ 4 شادیاں کرو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رزق وافر ہو جائے گا تو فقر ختم ہو جائے گا، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس فقر و فاقے کا شکوہ کرنے، تو آپ نے کہا تزوج، شادی کر لو۔ اوکے۔ آپ نے کوئی صحابہ سے کہا کہ التمسوا الرزق فی النکاح، یا آپ نے کہا التمسوا الغنا فی النکاح، نکاح کر کے مالداری اور رزق تلاش کرو۔ تو یہ تمام احادیث ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بطور دلیل پیش کیا جا سکے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت میں جہاں غلاموں کے نکاح کی بات کی نا، تو مالکوں کو حکم کیا کہ اگر تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک پارسا مومن ہوں تو ان کی شادی کر دو۔ اوکے، شادی کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں اس ڈر سے شادی نہیں کر رہے کہ کل بچوں کو کھلائیں گے کیا، کہاں سے آئیں گے پیسے، تو وہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ بچوں کی فکر آپ نہ کریں کہ وہ کھائیں گے کہاں، ان کا رزق ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تم ان کی شادیاں کر دو اوکے، تو اللہ رزق دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات کہ شادی کرنے سے رزق بڑھتا ہے یا 4 شادیاں کرو تو مال وافر ہو جائے گا، اس کا سنت نبوی سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی بہتر، جی بہتر۔ تو جو لوگ ہر وقت اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں اور بس اسی تگودو میں رہتے ہیں تو ان کو یہ تگودو چھوڑ دینی چاہیے اور محنت 4 کرنا جائز ہے۔ جی صحیح، آپ کے پاس وسائل موجود ہوں تو کریں، تو کر لیں، صحیح صحیح صحیح۔ لیکن اگر وسائل موجود نہیں ہیں
اور آپ کو خدشہ ہے کہ آپ پہلی بیوی کے بھی حقوق پورے نہیں کر پا رہے تو دو کی وجہ سے تو پریشان ہوں گے، تو پھر ایک پر ہی گزارا کریں گے۔ تو دوسری بات یہ بھی کہ محنت پہ فوکس کرنا چاہیے، کام کریں، کام پہ اپنے دھیان دیں، انشاءاللہ مالداری آ جائے گی۔ اللہ اس طرح سے مالداری کی اللہ محنتوں کو ضرور پھل دیتا ہے، انشاءاللہ، ضائع نہیں کرتا۔ بے شک۔ اسی طرح ایک اور دوست ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری آمدنی ریال میں ہے اور اخراجات جو ہیں وہ روپیوں میں کرتا ہوں، سعودیہ میں ہوں گے یا کچھ، تو اخراجات جو ہیں وہ روپوں میں ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھے زکوٰۃ کس حساب سے دینا ہوگی، ریالوں کے حساب سے یا روپیوں کے حساب سے؟ یہ بھی ایک نیکی کی رغبت ہے نا، نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کے شوق میں اضافہ فرمائے، وہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ نہ آمدن پر ہے اور نہ خرچ پر ہے، صحیح، زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ جو چیز آپ کے پاس سیو ہو گئی، سال اس پر گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا معیار کیا ہے؟ سونا اور چاندی، بہتر، ڈالر، ریال، یورو، پاؤنڈ، کوئی کرنسی اس کا معیار نہیں ہے، معیار ہے سونا اور چاندی۔ بہتر، اگر سونا 7.5 تولے یا اس کے برابر آپ کے پاس روپے موجود ہیں، ڈالر، کرنسی کوئی بھی موجود ہے، یا چاندی 52.5 تولے یا اس کی قیمت کے برابر آپ کے پاس رقم کسی بھی شکل میں کرنسی میں موجود ہے، جی بہتر، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ادائیگی سونے کے حساب سے کریں تو وہ لمٹ زیادہ ہے، صحیح، اور چاندی کے حساب سے کریں تو وہ تھوڑی بنتی ہے۔ بہتر، تو علماء کرام کا دونوں قسم کا موقف ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ نہیں غریب کا یہ حق ہے، اور غریب کی خیر خواہی اس میں ہے کہ چاندی کو نصاب بنایا جائے، ٹھیک ہے، تو چاندی 52.5 تولے جب آپ کے پاس آ گئی، یا اس کے برابر آپ کے پاس ڈالر، ریال، پاؤنڈ کچھ بھی پڑا ہوا ہے اور سال گزر گیا ہے، تو پھر آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے، خواہ ریالوں میں دے دیں، خواہ پاؤنڈ میں دے دیں، خواہ روپیوں میں دے دیں، جیسے مرضی، 2.5% ہے۔ بہتر، جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، چاندی کی قیمت نکالنی ہے آپ نے کہ 52.5 تولے چاندی اس وقت مارکیٹ میں کتنے کی ہے، بہتر، جتنے پیسے وہ ہیں اس کا 2.5% نکالیں، وہ آپ پاؤنڈ دے دیں، ڈالر دے دیں، ریال دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار ہوں، اچھا بھلا کاروبار تھا لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری زندگی مشکلات میں گھر چکی ہے، براہ کرم کوئی ایسا وظیفہ یا طریقہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ جی بالکل، ان کو وظیفہ، طریقہ سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ وظیفہ تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بندے کا نقصان ہو جائے نا، جی، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذریعہ کہ زبان سے فوری کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا۔ سبحان اللہ، فوراً اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے کہ اللہ میرا نفع اور نقصان تو تیرے ہاتھ میں ہے، خیر و برکت مل رہی تھی تو وہ بھی تیری طرف سے، اور اگر آج نقصان ہوا ہے تو وہ تیری رضا کے لیے مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ میرے یہ جو برے حالات ہیں ان کو بہتر حالات کے ساتھ مجھے تبدیل کر کے دے دے، سبحان اللہ، یہ تو ہے وظیفہ۔ اس کے بعد ان بھائی صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ چلتے کاروبار بند کب ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے قصے بیان کیے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں کہ وہ قومیں جن کو اللہ نے طاقت دی، افرادی قوت دی، مالی قوت دی، ان کو پھل اور سبزیاں اور باغات دیے، نعمتوں کی فراوانی ہوئی، تو یہ برباد کب ہوا؟ کب ہوا؟ جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ تو یہ بنیادی سبب ہے کسی بھی چلتے کاروبار کے بند ہونے کا۔ غور کریں یہ بھائی صاحب بھی کہ کہیں ان کے کاروبار میں سود تو شامل نہیں ہوا، اوکے، اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ کو بندہ جیت نہیں سکتا۔ یہ بھائی صاحب غور کریں کہ کیا ان کے بزنس میں کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہے، اور جھوٹ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ یہ چیک کر لیں کہ کہیں ان کے کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ تو شامل نہیں ہو گیا، یہ بھی کاروبار کو برباد کرنے والی ایک چیز ہے۔ یہ چیک کریں کہ کہیں جب اللہ کی بہت ساری نعمتیں تھیں تو رشتہ داری توڑے ہوئے تو نہیں تھے، تو رشتہ داری کو توڑنا بھی رکاوٹوں کا، مشکلات کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس کے بعد یہ کریں کیا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اس کے بزنس میں شامل تھی، فوری توبہ کریں، اس کو چھوڑیں، ظلم ہے چھوڑ دیں، سود ہے چھوڑ دیں، جھوٹ تھا چھوڑ دیں، دھوکہ فریب تھا چھوڑ دیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑی ہوئی تھی فوراً جوڑیں،
اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سبحان وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا بات. جو اللہ سے ڈر گیا، اپنی غلطیاں چھوڑ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ ترک کر دیے، سود چھوڑ دیا، ظلم چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں رزق میں اس کو وہاں سے دوں گا جہاں اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو اس بھائی کو پہلے اپنا جائزہ لینا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے بخشش کی دعائیں کریں، رشتہ داری توڑی ہوئی تھی تو اس کو جوڑیں، سود لے رہے تھے تو اس کو ترک کریں، اور اس کے بعد درود شریف کثرت سے ساتھ پڑھیں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ساری پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. ذرا اندازہ کریں نا، ایک دفعہ درود شریف پڑھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 رحمتیں میں دوں گا. تو مشکل ایک ہے اور اس کے مقابلے میں رحمتیں اللہ کی 10. کیا بات. تو وہ مشکل کہاں رہے گی؟ انشاءاللہ وہ حل ہوگی. انشاءاللہ. تو اس بھائی کو درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کثرت سے کرنا ہے، اور جو غلطیاں تھیں ان کو فوری دور کرنا ہے. کیا بات. تو اس کے بعد انشاءاللہ رزق میں برکت بھی آئے گی، کاروبار دوبارہ سے چلیں گے، اور اللہ کی خیر و برکت ان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ. بیوی سے ہم بستری یا احتلام کے سبب اگر منی کے قطرات کے نشان بستر پر لگ جائیں تو کیا اس بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا دیگر ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں؟ دین اسلام طہارت، پاکیزگی اور نظافت کا دین ہے. تبھی کراہت ہے اس چادر کو دھو لیں، اس چادر کو بدل لیں، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ خوبصورت طریقے سے تلاوت کریں، اذکار کریں، دونوں ٹھیک ہیں. بہتر. اور اگر چادر بدلنے کا آپشن نہیں ہے، دیگر چادر نہیں ہے، تو پھر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اوپر جب منی لگ جاتی تو 2 صورتیں تھیں. یا تو فوری پتہ چل جاتا کہ وہ گیلی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ساتھ اس کو صاف کر دیتے اور پھر پانی چھڑک کر اس کو صاف کر کے اسی چادر کے اندر نماز پڑھنے جاتے تھے تو ابھی اس کا کپڑے کے گیلے ہونے کے نشان باقی ہوتے تھے. کپڑا گیلا ہے، اس کے نشان باقی ہیں، اور رحمت عالم نماز پڑھنے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ خشک ہو چکی ہوتی تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اپنے ناخن کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کھرچ کے کپڑے کو ایسے جاڑ کے صاف کر دیتی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو زیب تن کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. تو اگر تبھی کراہت ہے تو اس چادر کو بدل لیں، دھو لیں، وگرنہ اگر وہ خشک ہے تو اس کو کھرچ کے صاف کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیے جا سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ ہر شہری کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا شریعت بھی کہتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے. اچھا. اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جو ہر شخص کو باوقار، پرعزم اور محنت کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے. اوکے. اسلام اپاہج نہیں پیدا کرتا، بیکار لوگ نہیں پیدا کرتا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرے تو پھر تو سب بیٹھ جائیں، تو پھر تو کچھ کام ہی سارے نہ کریں. اپاہج ہو جائے نا. وہ مکان گورنمنٹ نے دینا ہے، کپڑے اس نے دینے ہیں، اور روٹی کھانے کو اس نے دینی، تو ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کرو گے. ہاں کیا بات ہے. اور آپ نے کسی بھی شخص کو بیکار بٹھا کر نہیں کھلایا. ہاں کوئی معذور ہے، جی ہاں، کوئی بزرگ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کرنے کا اسلام نے جو خوبصورت نظام دیا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. 8 مصارف اللہ نے خود بیان کیے کہ اے مومنو جو کمانے کے قابل ہو، تمہارے پاس اللہ نے وافر مال دیا ہے، نعمتیں موجود ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو. 2.5% کس کو دینا ہے؟ جی بالکل. غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، مسافروں کو، جو غیر مسلم اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں. تو یہ ساری چیزیں اسلام خوبصورت نظام کی شکل میں دیتا ہے. کب؟ جب کوئی شخص کما نہیں سکتا، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہے، غریب مسکین جس کے پاس وسائل نہیں ہیں،
ان کو معاشرے میں کھڑا کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اسلام حکم دیتا ہے اور فضیلت بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا انا وقافل الیتیم ہاکذا، آپ نے 2 انگلیاں ایسے کی کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ عورت اور یتیم بچوں کی خدمت کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ جیسا اجر و ثواب پاتا ہے. تو یہ سارا سسٹم خوبصورت موجود ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو خود کما نہیں سکتے، خود کوشش کر نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، وہ مجبور اور لاچار ہیں. تو اسلام کہتا ہے ان کو ان کی ضروریات پہنچاؤ. اور جو صحت مند ہے، تندرست ہے، خود کما سکتا ہے، تو اسلام ان کو کہے کہ نہیں تم بیٹھو، آرام فرماؤ، آپ کے لیے گھر بن رہا ہے اور آپ کو کپڑے بھی گرمی سردی کے ملیں گے اور آپ کو روٹی بھی 2 ٹائم پکی پکائی آئے گا. تو ایسا نظام اسلام نہیں دیتا کہ جس میں سارے معذور اور اپاہج ہو جائیں. ان کو تو حکم ہے کہ کماؤ بہتر، اور جو کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کو بھی تم کھلاؤ. تو 2.5% زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ ایسے ہی سسٹم بحال کرنے کے لیے کہ جو نہیں کما سکتے، جو بچے ہیں، جو بیوہ ہے، جو معذور ہیں، ان کو پالا جا سکے. اور جو کما سکتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے مال میں صحت مند، تندرست، مضبوط شخص کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں. ہاں محنت کرنا ہوگی، کام کرنا ہوگا، کرے، وہ خود فراہم کرے. اور جو غریب مسکین ہے اس کے تو گھر تک اس کو ہر چیز پہنچائی جائے گی. تو شیخ اسی لیے وہ نا کہ دینے والا ہاتھ وہ بہتر ہے، وہ کمائے گا تو دے سکے گا نا. جو اوپر سے ایسے دے رہا ہے وہ ایسے کر کے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اسلام خرچ کرنے والا بناتا ہے، لینے والا پسند نہیں کرتا. جو لینے والا ہے اس کے لیے بھی شرائط رکھی. بالکل صحیح. کہ ایسا شخص جس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، جس کے باغات تھے طوفان آیا تباہی ہو گئی ہے، جس کے گھر میں فقر و فاقہ آ جائے اور اس کے ہمسائے گواہی دیں، ایماندار ہمسائے کہ واقعی اس کے گھر میں یہ صورتحال ہے، تب اس کو اجازت ہے کہ وہ ہاتھ ایسا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہیلپ لے لے. کتنی؟ کہ جس سے وہ اس کی گزران شروع ہو جائے. پھر وہ خود کمائے. ساری زندگی سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا کہ ایک دفعہ اس کو کاروبار میں لاس ہوا تو اب ساری زندگی یہ مانگتا ہی رہے. ایسا نہیں ہے. تو اسلام باوقار زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے. اور جو معذور ہیں، کمزور ہیں، ان کی کفالت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، فضیلت بھی بتاتا ہے. تو روٹی، کپڑا اور مکان یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے کہ سب کو دے گا اور حکومت دے گی. کمال ہے، حکومت کے 15-20 وزیر جو ہیں ان کی ذمہ داری کہ وہ پوری آبادی کو مکان بنا کر دیں، ان کو روٹی مہیا کریں، ان کو کپڑے دیں. تو پھر وہی سسٹم آ جائے گا جس میں سارے وسائل حکومت کے ہیں اور عوام کو صرف ایک سوٹ گرمی سردی کا ملے گا اور روٹی ملے گی اور رہائش ملے گی. تو اسلام پرسنل ملکیت کی اجازت دیتا ہے. آپ نے جتنا کمایا ہے وہ آپ کا ہے، حکومت کا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان گورنمنٹ نے وہ دینا ہے، تو پھر سارے وسائل بھی گورنمنٹ کے ہیں. صحیح. پھر شخصی ملکیت نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. یہاں اسلام میں تو جو بچہ ہے چھوٹا، ماں کے پیٹ میں ہے ابھی اور والد اس کا فوت ہو گیا ہے، وہ کروڑوں روپے چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ بچہ بھی اس کا اتنا ہی مالک ہے جتنا اس کے بڑے بھائی مالک ہیں. جی زبردست زبردست. تو شخصی ملکیت اس کے ساتھ یہ قانون ہے کہ خود کماؤ اور کھاؤ. جی بہتر. اور اگر آپ کہیں کہ وسائل سارے گورنمنٹ کے ہیں، انسانوں کا شخصی کوئی حق نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان دیں گے. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مفید گفتگو رہی. قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک فرمائی. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ کے بہت سارے سوالات کے آج ہم نے جوابات دیے. انشاءاللہ یہ ہماری روٹین ہے. آپ اپنے سوالات یا آپ کے دل میں کوئی اشکال ہو، آپ ضرور ہماری ٹیم سے اس کا اظہار کیا کیجئے اور ہم آپ کا سوال ضرور اس میں شامل کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.